بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر نامی کتاب کے اس باب کا جو متعلق ہے اسلام بر عظیم پاک و ہند میں۔ ایک تاریخی خاکہ اس کا پہلے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ ورود اول ہوا عین مغرب سے، یعنی مکران کی طرف سے۔ یہ 8ویں صدی عیسوی کے شروع میں 712 عیسوی، جبکہ حضور کے انتقال کو 80-82 برس ہو چکے تھے، خلافت راشدہ کو ختم ہوئے بھی 50 برس ہو چکے تھے، تو دور نبوت کی سعادت سے بھی محروم رہا یہ بر عظیم، دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی۔ البتہ غنیمت ہے کہ ابھی دور بنو امیہ تھا اور اس میں اسلام کی وہ سادگی اور اسلام کا ایک عملی پہلو یہ زیادہ نمایاں تھا۔ ابھی عجمی فلسفوں کی آمیزش نہیں ہوئی تھی، کوئی فقہیں نہیں تھیں، کوئی فرقے نہیں تھے، کوئی مسلک نہیں تھے، نہ عقائد جو ہیں وہ کلامی انداز میں منطقی اصطلاحات میں مدون ہوئے تھے۔ یہ وہ سادہ عربی الاصل اسلام تھا، اور اس کا زیادہ تر دائرہ جو ہے وہ اس وقت کا جو ہمارا پاکستان ہے اس کے تقریباً نصف جنوبی تک رہا۔ لیکن یہ کہ یہ دور بہت ہی مختصر رہا، عارضی ورود تھا یہ، جلد ہی خاندانی اور محلاتی سازشوں کے نتیجے میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلا لیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور یہاں وہ اثرات بھی پھر جلد ہی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد مسلسل ترشح ہوتا رہا اسلام کا ہندوستان کے مغربی ساحل پر۔ یہ عرب تاجروں کے ذریعے ہوا، یہ چونکہ زیادہ تر وہ حضرات تھے کہ جو امام شافعی کے پیروکار تھے، لہذا وہاں شوافع کا جو ہے وہ عمل دخل رہا، لیکن یہ کوئی ایک دم کسی دھماکے کی شکل میں وہاں نہیں، بلکہ جیسے کہ پھوار ہوتی ہے بارش کی، اس انداز میں وہاں اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی رہی ہے۔ اصل میں جو ورود ہوا، جو ورود ثانی ہے اور جو اصل ورود ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا، وہ تقریباً 1000 عیسوی کے لگ بھگ شمال مغربی جو سرحدوں پر درے ہیں ان سے، پہلے محمود غزنوی اور پھر محمد غوری کے حملوں کی شکل میں، پہاڑی نالوں کے سیلاب کی صورت میں، اور اس مرتبہ جو اثرات ہوئے وہ پاکستان کے شمالی نصف کا علاقہ، تقریباً 1000 کے لگ بھگ یہ لاہور جو ہے یہ اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کہ تخت دہلی پر جو تمکن حاصل ہوا وہ 1206، تو تخت دہلی پر 650 برس مسلمان جو ہے وہ قابض رہے ہیں، 1206 سے 1857 تک۔ ان میں سے پہلے 325 برس خاندان غلامہ، خلجی، لودھی، سادات یہ حکمران رہے، اور بقیہ 325 برس یہ مغل پیریڈ ہے۔ اس میں سے 225 برس ان کی سطوت، شوکت، عظمت، اقتدار اور غلبے کا دور ہے، اور باقی 150 برس ایک عظیم عمارت کے گر کر کھنڈر بننے کی اور ختم ہونے اور منہدم ہونے کی کیفیت ہے۔ یہ تو ایک تاریخی خاکہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر ہم نے اس کا جوڑ ملا لیا پوری امت کی تاریخ سے کہ اس وقت جب کہ اسلام یہاں آیا ہے تو عربی اقتدار یا عربی قیادت کا دور ختم ہو چکا تھا، خلافت بنو عباس کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ 1206 میں یا دہلی میں حکومت شروع ہوئی ہے، اور 1258 میں خلافت بنو عباس کا چراغ بالکل گل ہو گیا 50 برس بعد۔ اور یہی وجہ ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی ترک غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ یہاں پر بھی یہ جو خاندان غلامہ ہے یہ ترک تھے اصلاً، اور مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی، لہذا عجمی اسلام آیا ہے یہاں پہ اصل میں، اور یہ آیا ہے ماوراء النہر سے۔ ماوراء النہر کے علاقے میں جو اسلام تھا، جہاں سے اب یہ اسلام آیا ہے، اس کے اوصاف کیا تھے؟ نمبر 1 یہ سنی اسلام تھا، نمبر 2 اس میں فقہ ایک ہی تھی اور وہ فقہ حنفی، نمبر 3 تصوف، اور تصوف جو ہے وہ وجودی، جس میں کہ فلسفہ وحدت وجود کی
گویا کہ آمیزش جو ہے وہ جزو لا ینفک کے طور پر تھی۔ جب اسلام یہاں آیا ہی ہے تب بھی ایک تقسیم تو ہو چکی تھی، اصحاب شمشیر و سنا اور تھے اور زیب منبر و محراب دوسرے تھے۔ محمود غزنوی اور محمد غوری کے زمانے میں کنٹمپریری ہیں شیخ علی حجویری اور اسماعیل بخاری رحمہم اللہ۔ اس کے بعد بھی یہ تقسیم بڑھی اور یہ تقسیم ہوتے ہوتے ایک تثلیث کی شکل اختیار کر گئی کہ مسلمان معاشرے کے اندر قیادت جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، سلاطین، علماء اور صوفیہ، اور ان کے درمیان ایک کشمکش، ایک تقسیم دین اور دنیا یا دین اور سیاست، پھر دین میں تقسیم مدرسہ اور خانقاہ، پھر مدرسے میں حنفیت میں غلو، قرآن اور سنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اصل توجہ فقہ پر تھی یا فلسفے پر، منطق پر، علم کلام پر، اور تصوف میں وہ وجودی تصوف جو ہے اس کے جو اثرات پیدا ہو رہے تھے اس کی روح سے شریعت کی اہمیت کم ہو رہی تھی، باطنی احوال و مواجید کے اوپر زور تھا، شریعت کی پابندیوں کا استہزاء بھی شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ زوال در زوال ہوتے ہوتے جو مغل اعظم اکبر اعظم کا دور ہے وہ کلائمیکس دونوں اعتبارات سے، کہ ہندوستان میں سیاسی غلبے کا نقطہ عروج بھی وہ ہے مسلمانوں کے، لیکن اسلام کے زوال کی انتہا بھی وہی ہے، یہاں تک کہ ایک طرف تو وہی وجودی تصوف اور بھکتی تحریک جو ہندوؤں نے ایک ڈیفینسو میکینزم کی حیثیت سے جسے ڈیولپ کیا تھا، ایک طرف تو وہ تھریٹن کر رہے تھے شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے تشخص کو ختم کرنے کے درپے، رام رحمان ایک ہی ہیں اور مسجد مندر ہکڑو نور ہے، یہ تو کچھ عالمی سچائیاں ہیں، دین جو ہے یہ ظاہری فرق اور تفاوت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کوئی مسجد میں چلا گیا تو کیا، کوئی مندر میں چلا گیا تو کیا۔ لیکن اس جلتی پر تیل کا کام کیا اس سیاسی فلسفے نے کہ جو اکبر کے سامنے تھا، کہ تمام مذاہب کو ایک مذہب کی صورت دے دی جائے، سب میں سے کچھ کچھ لے لیا جائے، اور اس نے گویا کہ یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ 1000 سال جو ہے ہجری وہ اب ختم ہو چکے تھے اکبر کے دور میں، امت کی تاریخ 1000 سال ہجری جو ہے پوری ہو چکی، تو اس نے کہا کہ اب یہ الف ثانی ہے، دوسرا 1000 سال جو شروع ہوا اس دین کا، تو اس میں شریعت محمدی ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی، جیسے کہ کبھی پول نے ساقط کی تھی یا جیسے کہ اسماعیلیوں نے ساقط کی۔ اب تو یہ ہے کہ نیا دین اکبری، دین الہی، یہ جو ہے اس کا دور ہے، تو اس اعتبار سے ایک نیا دین اور اس نئے دین کے ذریعے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے خاتمے کے لیے کمر کس لی، یہ ہے خلاصہ۔ اب آگے چلیے، 16ویں صدی عیسوی کے وسط کے لگ بھگ جب مغل اعظم علیہ ما علیہ، اس پر ہے جو اس پر ہے، کہ آفتاب اقتدار نے ابتدائی موانع و مشکلات کی بدلیوں سے نکل کر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہی کیا تھا، اس لیے کہ 1556 میں جنگ ہوئی ہے پانی پت کی دوسری جنگ، اور اس میں جو ہے ایک دفعہ تو جان پر بن گئی تھی اکبر کے، اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن جب اسے اس میں فتح ہو گئی تو پھر اسے تمکن حاصل ہوا اس کی حکومت کو، اور ہندوستان میں اسلام کے انتہائی زوال و انحطاط کے دور سیاہ کا آغاز ہونے ہی والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت سرزمین ہند میں 2 خورشید ہدایت بھی طلوع ہوئے، یہ وہی ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، ہر فرعون را موسیٰ۔ ایک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 1564 میں ہوئی، 1556 میں پانی پت کی دوسری جنگ ہے، 64 8 برس بعد اس کے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور ان کے نام کے ساتھ یہ الف ثانی ہی اب جڑ گیا ہے، حالانکہ ہیں تو وہ 11ویں صدی کے مجدد، لیکن یہ کہ الف ثانی چونکہ یہ اکبر نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اب تو یہ دوسرا 1000 سال شروع ہو گیا، شریعت محمدی کی اب ضرورت نہیں رہی، آبسولیٹ ہو گئی وہ، تو اس اعتبار سے یہ مجدد الف ثانی ہے، اب اس دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں یہ کہ انہوں نے اسی شریعت محمدی کی تجدید کی اور اسے مستحکم کیا دوبارہ۔ اور دوسرے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کا سن ولادت 1551 ہے،
گویا کہ یہ تقریباً 13 برس عمر میں بڑے تھے شیخ مجدد سے، جن کی مصلحانہ و مجددانہ مساعی نے حالات کے دھارے کا رخ اس حد تک موڑ کر رکھ دیا کہ تقریباً 400 سال کے بعد اسلامی ہند کو غازی اورنگزیب عالمگیر کی ذات میں گویا غازی صلاح الدین ایوبی اور سلطان ناصر الدین محمود کے محاسن کا جامع حکمران نصیب ہوا۔ کہاں تو مغل محلوں کے اندر شراب نوشی اور شراب و کباب اور سب کچھ جو ہوتا تھا، کجا یہ کہ اسی خاندان میں اورنگزیب عالمگیر جیسی شخصیت کا ظہور ہوا۔ یہ اصل میں ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے اس کار تجدید کی کہ جو شیخ مجدد نے بالخصوص اور ساتھ ہی عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے اس کا نتائج۔ ظاہر بات ہے صرف ایک عالمگیر ہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں جو امرائے سلطنت تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ حضرت مجدد نے سارے مکاتیب اپنے جتنے لکھے ہیں، جو مکتوبات شیخ مجدد کے نام سے ملتے ہیں، وہ سب کے سب عمائد سلطنت، سپہ سالاروں، بڑے بڑے عہدیداروں کو خطوط لکھے اور ان کی اصلاح کی، عقائد کی، ان کے اوپر اتباع سنت کے لیے زور دیا ہے۔ تو یہ اورنگزیب کو صرف نہ سمجھیے کہ وہی ایک شخص، یہ تو گویا کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، زیادہ نمایاں ہو گیا کہ تخت ہند پر متمکن شخص پھر اسی طرح کا ایک آدمی کہاں سے آ گیا کہ جس طرح کے انسان کبھی ہندوستان میں یہ رہے ہیں ہمارے ناصر الدین محمود یا ادھر صلاح الدین ایوبی رحمہم اللہ، اور اس طرح مسلم انڈیا کے اول و آخر کے مابین ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو گئی۔ ان میں سے مقدم الذکر یعنی شیخ مجدد کی مساعی میں پرجوش مجددانہ رنگ نمایاں تھا، جلالی شخصیت تھے اور پرجوش، اور مؤخر الذکر یعنی شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں پر خاموش مصلحانہ رنگ غالب تھا۔ ایک ہوتا مجاہدانہ کردار اور جلالی انداز، ایک ہوتا خاموش ٹھنڈا اور ایک اصلاحی انداز۔ چنانچہ حالات کے رخ کی فوری تبدیلی میں اصل دخل یقیناً حضرت مجدد کی مساعی کو حاصل ہے، جبکہ سرزمین ہند میں علم حدیث نبوی کا پودا لگانے کی جو خدمت حضرت محدث نے سر انجام دی، اس کے اثرات بہت دیر پا اور دور رس ثابت ہوئے۔ اس کو تمثیل سے یوں سمجھیے کہ جو دھارا ایک سمت میں آ رہا تھا، دین الہی اور وہ تصوف وجودی، ان سب کے ذریعے سے رخ جدھر جا رہا تھا، تو ایک زوردار شخصیت درکار تھی کہ جو اسے تھامے، روکے۔ وہ تھامنے اور روکنے والی شخصیت تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اب اس کا ایک رخ پر عملاً آگے چلانا بھی تو ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر اصل کام جو ہے وہ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہم اللہ ان کا۔ حضرت مجدد کی تجدیدی مساعی کا اصل رخ تصحیح عقائد، رد بدعات، التزام شریعت اور اتباع سنت کی جانب تھا، اور اس ضمن میں انہوں نے رائج الوقت علمی و نظری اور اخلاقی اور عملی ہر نوع کی گمراہیوں اور ضلالتوں پر بھرپور تنقید کی۔ چنانچہ تردید شیعیت پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے مکاتیب میں بہت زور ہے، بلکہ رد روافظ کے عنوان سے ایک مستقل رسالہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا، اور اگرچہ ان کی ان اساسی کوششوں سے بھی طریقت اور شریعت کے بودھ کو کم کرنے میں اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹنے میں بہت مدد ملی، یعنی جو بڑھ رہا تھا مدرسہ اور خانقاہ کے اندر خلیج بڑھتی چلی جا رہی تھی، بودھ پیدا ہو رہا تھا، تو اس کو پاٹنے کی ایک بہت بڑی کوشش ان کی طرف سے ہوئی۔ ان کی اس مصلحانہ اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا اس کے نتیجے میں، لیکن اس میدان میں، تاہم اس میدان میں ان کا اصل کارنامہ فلسفہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود کی تدوین و ترویج ہے، جس نے ان تمام مفاسد کا سدباب کر دیا جو تصوف کی راہ سے حملہ آور ہو رہے تھے۔ یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ ان کا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو خود تصوف میں بہت اونچے مقام پر، ایک عام آدمی تردید کرے تو اس کی تو تردید کے کوئی معنی نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا بارہا کہ منطق کا رد وہی شخص کر سکتا تھا جو منطق کو ماسٹر کر چکا ہو۔ الرد علی المنطقین لکھنے کے لیے ابن تیمیہ جیسی مہارت درکار تھی منطق۔
فلسفوں کا ابطال وہی شخص کر سکتا تھا جو فلسفوں کے یوں سمجھیے کہ جڑوں میں اتر گیا ہو، چنانچہ غزالی اسی طرح تصوف کے میدان میں ان تمام مقامات، سلوک کی تمام منزلیں طے کر کے اس اونچے مقام پر پہنچ کر پھر انہوں نے جب نفی کی ہے یہ وحدت الوجود کی تو وہ ایفیکٹو ثابت ہوئی۔ ویسے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحدت الوجود جیسا کہ میں نے آج صبح بھی بتایا تھا، خود حضرت مجدد کے جو آخری دور کے مکتوبات ہیں ان میں وحدت الوجود ہی کی کیفیت موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ فیصلہ کیا ہے، مکتوب مدنی ان کی ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت شہود میں صرف ایک تعبیر کا فرق ہے، باریک سا فرق ہے، لیکن اس سے عوام کو بڑی ان کو حفاظت حاصل ہو گئی۔ وہ جو اس کے نتائج عوام اور جہلاء کے اندر جو نکل رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس موضوع پر چونکہ تذکرہ پہلے بھی ہوا، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی جو ہے ان کا جو تھیسس ہے وہ ہے ہی مجدد کانسیپٹ آف توحید، اس پر ان کا تھیسس ہے جس پر پی ایچ ڈی انہیں ملا تھا۔ علامہ اقبال نے بھی اسے بہت پسند کیا تھا اور بھی اس پر بڑی تعریفیں ہوئی اور مختصر ہے، لیکن یہ کہ مجھے اس کے نتائج سے اختلاف ہے۔ اصل میں وحدت الوجود جو ہے وہ فلسفے کے اعتبار سے تو وہی چیز ہے کہ جو معقول بھی ہے، منطقی بھی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ وحدت الشہود تو پھر سنویت ہو جائے گی، ڈوئلزم ہے وہ در حقیقت۔ ہم علیحدہ ہیں، اللہ علیحدہ ہے، تو دو تو ہو گئے نا۔ کائنات علیحدہ ہے، خدا کی ذات علیحدہ ہے، دو ہو گئے۔ پھر تو یہ سنویت ہے کہ در وحدت دوئی عین ضلال است۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اب فلسفے کی بات ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تعبیر کا جو فرق انہوں نے کیا ہے اس سے مفاسد کا سد باب ہو گیا۔ وہ جو عوام میں اور جہلاء کے اندر جو اس کی وجہ سے گمراہیاں پھیل رہی تھی ان کا راستہ رک گیا، ورنہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں بہت ہی باریک سا فرق ہے تعبیر کا۔ نتیجتاً اب جو کچھ نتیجہ نکلا اس کو نوٹ کیجیے۔ نتیجتاً باطن کے ساتھ ظاہر کی اہمیت بھی دوبارہ مسلم ہوئی، عشق و محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت و اتباع کا جذبہ بھی اثر نو بیدار ہوا، فنا فی اللہ کے بجائے بقا باللہ کو مقصود و مطلوب کا درجہ حاصل ہوا، اور جذب و سکر اور مستی و بے خودی کے بجائے جذبہ عمل اور جوش جہاد نمایاں ہوا۔ یہ ہے تصوف کے میدان میں وہ جس رخ پر گاڑی جا رہی تھی، گویا کہ واقعتاً اس کا رخ جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل پھیر کر رکھ دیا۔ بڑی زبردست قوت ارادی والی اور بڑی زبردست ہمت والی شخصیت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہند میں ملت اسلامیہ کا جداگانہ تشخص اثر نو مستحکم ہو گیا، اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کہیں سرزمین ہند میں جسے مذہبوں اور فلسفوں کے بہت بڑے عجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے، دین محمدی بھی صرف ماضی کی ایک یادگار بن کر نہ رہ جائے۔ جیسے بدھ مت جو ہے پیدا ہندوستان میں ہوا، ہندوستان میں اب وہ آپ کو صرف عجائب گھروں میں ملے گا، ہندوستان میں بدھ مت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں آج صبح آپ کو بتا چکا ہوں بڑی صلاحیت ہے ہندوؤں کے اندر اس بات کی، یہ ایسیمیلیٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ وہ جسے کہا جاتا ہے کہ کلنگ ایمبریس، کسی کے ساتھ جو ہے اس طرح آپ بغل گیر ہو کہ اسے دبا کر بھینچ کر مار دیں، یہ انداز جو ہے یہ رہا ہندوستان کا۔ اس نے سب چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ ایسیمیلیٹ کر کے اور ان کا وجود ختم کر دیا۔ یہی معاملہ اسلام کے ساتھ، کم سے کم شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس کے ساتھ یہ ہو جانا تھا۔ باقی کچھ چیزیں تو ہندوؤں نے اڈاپٹ کر لی تھی، ذات پات کی تقسیم کو یہ بھکتی کی تحریک نے ختم کروایا، توحید انہوں نے لے لی تھی، وہ چیزیں تو انہوں نے اپنے اندر اسیمیلیٹ کر لی تھی، لیکن تشخص علیحدہ جو ہے اسلام کا، وہ تشخص ہے شریعت سے، وہ تشخص ہے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ علامہ اقبال کو
کم سے کم ذہنی اور فکری مناسبت بہت گہری حاصل ہے۔ میں کہنا تو چاہتا تھا نسبت باطنی یا نسبت روحانی، لیکن علامہ اقبال کے ساتھ اب ان الفاظ میں پھر بحث شروع ہو جاتی، تو میں نے اس کو روک دیا ہے۔ کم سے کم نظری، فکری، یہ بڑی گہری نسبت حاصل ہے حضرت مجدد کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ہوا تھا گاندھی جی کے زیر اثر، پھر وحدت ادیان کا جو فلسفہ اٹھا تھا، بڑے زور شور کے ساتھ اٹھا تھا، اس کا مقابلہ کرنے والی بھی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی اس وقت سوائے اقبال کے۔ اس نے راستہ روکا اس کا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی آگے چل کر آج ہی مطالعے میں آ جائے گا۔ تو اس کا یہ آخری شعر بہت اہم ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ سلسلہ نقشبندیہ، اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہندوستان میں تصوف کے 4 سلاسل تھے، چشتیہ اور شتاریہ، سہروردیہ، یہ جنوبی اور وسطی ہند میں، چشتیہ تھا شمالی ہند میں۔ کچھ عرصے کے بعد سلسلہ قادریہ بھی آ گیا، اور پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ اگرچہ علماء دیوبند جو ہے وہ چشتی سلسلے سے وابستہ ہیں، چشتیہ صابریہ سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ باقی جتنے بھی یہاں پر تصوف کی گدیاں ہیں یہ سب قادری لوگ ہیں۔ یہ تونسا شریف ہو یا یہ پنڈی کے پاس وہ کیا ہے گولڑا، اسی طریقے سے یہ سیال شریف وغیرہ، یہ جتنی بھی گدیاں ہیں یہ سب کے سب اسی طریقے سے، یہ جو بھاولپور میں یہ جو اچ شریف کی اور اس کے ساتھ اور آگے نیچے جا کر امروٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ قادریہ سلسلہ ہے۔ جی نہیں، یہ قادریہ ہیں، بعض حضرات کے ہاں ڈبل چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ خود مولانا احمد علی یہاں پہ قادری ہے، قادری سلسلے کے لوگ ہیں۔ علماء دیوبند کی اکثریت جو ادھر سے چلی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چشتیہ صابریہ ہے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ آیا ہے تقریباً اسی دور میں۔ سلسلہ نقشبندیہ جس کا پودا سرزمین ہند میں حضرت مجدد کے مرشد خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ سے لگا، اصلاً بھی جملہ سلاسل طریقت میں اقرب الی الشریعت ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلتا ہے وہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی، ابو بکر سلمان فارسی، لیکن یہ کہ باقی جتنے سلسلے ہیں وہ حضرت علی اور پھر ان کے بعد حسن بصری۔ حالانکہ حسن بصری کی عمر جو ہے حضرت علی کے انتقال کے وقت بمشکل 9 برس تھی۔ تو یہ محدثین کی تنقید ہے ان تمام سلاسل پر کہ اس عمر میں کون سا کسب فیض اور کسب جو ہے تصوف کی جو بھی یہ تربیت ہے حسن بصری، بلکہ ثابت نہیں ملاقات بھی ان سے۔ یہ جو سلسلہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہونے والا نقشبندیہ، یہ جو ہے اقرب الی السنہ ہے۔ نقشبندی حضرات کو آپ سنت کے بہت قریب پائیں گے، اور حضرت مجدد کے ہاتھوں جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام پایا اس کی بنیاد بھی خواجہ باقی باللہ کے ہاتھوں پڑ چکی تھی۔ تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے، اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقشبندیہ باقویہ، یعنی جو حضرت باقی باللہ ہی کے ساتھ چلا ہے دوسرے ان کے خلفاء کے ذریعے سے، وہ سلسلہ نقشبندیہ باقویہ تھا، اور جو حضرت مجدد کے راستے سے چلا ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے، یعنی حضرت مجدد الفسانی سے کے خلفاء اور ان کے احفاد۔ اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے، اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقشبندیہ باقویہ بھی ہندوستان میں جاری رہا اور اس سے بہت سا خیر پھیلا، لیکن ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کا فریضہ جس شان کے ساتھ حضرت مجدد کے احفاد و خلفاء نے ادا کیا اس میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ یہی وہ واحد سلسلہ ہے جس کے منسلکین نے ذکر و شغل اور مجاہدہ و ریاضت کے علاوہ کلمہ حق کہنے کی پاداش اور رد بدعت و رفض کے جرم کی سزا کے طور پر حوالہ زندہ ہونے اور جان پر کھیل جانے کی روایات کو بھی اثر نو تازہ کیا، گویا کہ من اثر نو جلوہ دہم دار و رسنا۔ میرزا مظہر جانے جانا شہید جنہیں شیعوں نے شہید کیا ہے، چونکہ وہ رد رفض شیعیت کی مخالفت میں برملا بولتے تھے تو اسی لیے انہیں شیعوں نے شہید کر دیا۔ ان کے خلیفہ تھے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کی تفسیر مظہری ہے، جن کا حوالہ میں اپنے درس میں کافی دیتا ہوں۔ بئیں ہما حضرت مجدد کے یہاں بھی حنفیت میں غلو اسی شدت کے ساتھ موجود ہے۔
آخر یہ کہ تسلسل جو ہے جو چلا آ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ تو برقرار رہتا ہے. جو مسلم انڈیا کی پوری تاریخ کا جزو لا ینفک ہے، گویا حضرت مجدد کی مساعی سے اسلام ہند میں اس مقام تک تو پہنچ گیا جہاں سے دور غلامہ میں اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو کا عمل اس سے آگے نہ بڑھ سکا. بتا چکا ہوں میں یہ کہ ہندوستان میں اسلام کا دور جو ہے اس کا عہد ذرنی وہی ہے جو اس کا صدر اول ہے، یعنی خاندان غلامہ کا دور. تو گویا کہ حضرت مجدد الفسانی نے پہیہ جو ہے جو واپس گھمایا ہے تو وہاں تک تو پہنچ گیا، لیکن ابھی تو بڑا فصل تھا، 5 صدیوں پیچھے اور جانا ہے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دین اور وہ جو اصل دین ہے جس میں وہی سادگی ہو اور وہی جذبہ و جہاد ہو، اس میں تو بہت کچھ کرنا تھا. اب ان کا تقابل کیجئے دوسری شخصیت جو ان کی کنٹمپریری ہے، ہم عصر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی. حضرت مجدد کی عمر تو وہی ہوئی ہے 63 برس مسنون عمر، البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عمر 90 برس ہوئی. یہ 15 برس بڑے بھی تھے اور 15 برس بعد میں بھی رہے دنیا میں، تو ان کو اللہ نے لمبی عمر دی. البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سمت میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا. یہی معاملہ شاہ ولی اللہ کا بھی، ان کی عمر وہی ہے مسنون عمر، لیکن شیخ محمد ابن عبد الوہاب وہی 90 برس کے آس پاس کے ہیں. تو یہ 2-3 مثالیں ہم کو ذہن میں رکھی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں ڈاکٹر رادھا کرشنن 90 بلکہ اس سے اوپر، علامہ اقبال وہی 60.5 پر اللہ کے ہاں چلے گئے. البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سمت میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. عجیب بات ہے کہ شیخ محدث کی شخصیت بعض پہلوؤں سے تو حضرت مجدد ہی کی شخصیت کا ظل معلوم ہوتی ہے، ظل یعنی سایہ، لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے ان کی حیثیت تقریباً 1-1.5 صدی بعد طلوع ہونے والے آفتاب رشد و ہدایت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے پیش رو یا مقدمۃ الجیش کی معلوم ہوتی ہے. چنانچہ وہ صوفی بھی تھے اور خواجہ باقی باللہ ہی کے مرید تھے، لیکن اس کے باوجود کہ انہیں بھی وحدت الوجود سے بعد تھا، وہ اس کی تردید میں اس درجے سرگرم نظر نہیں آتے. اسی طرح وہ حنفی بھی تھے، لیکن متشدد نہیں، بلکہ فقہ حنفی کا رشتہ حدیث رسول کے ساتھ جوڑنے کی سعی اولاً انہی سے شروع ہوئی. یہ جو ہمارے عربی مدارس میں جو سب سے اونچا علمی کام شمار ہوتا ہے حنفی مدارس میں، وہ تو یہی ہے کہ فقہ حنفی کی مطابقت حدیث کے ساتھ ثابت کی جائے اور اس کی فوقیت جو ہے دوسری فقہوں پر خصوصاً امام شافعی کی فقہ پر ثابت کی جائے. یہ سب سے اونچا کام ہے علمی کام، اسی پر ساری قوتیں صرف ہوتی ہیں، اسی پر ساری توانائیاں. تو اس لیے کہ بہت سی احادیث ہیں روایتاً صحیح ہیں، مستند ہیں، فقہ حنفی کے مسلک کے خلاف ہے. اب مسئلہ تو کھڑا ہو گیا، لہذا جتنے بھی علماء ہیں اب ان کو سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا تو مطابقت ثابت کریں، کوئی تعویل کریں، یا کسی پہلو سے حدیث کے اندر کوئی ذوف تلاش کریں، یا اس کی کوئی اس طرح کی تعبیر اور تعویل کریں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم اور برقرار رہ سکے. اس جد و جہد کا جو ہے سر آغاز جو ہے وہ ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے. ان دونوں پہلوؤں سے تو وہ شیخ مجدد اور امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بین نظر آتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ امام الہند نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کیا، اور شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا تعلق اس اصل ثابت کی فرع اول کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی. ان کی شخصیت حضرت امام الہند کی شخصیت کا مقدمہ یا دیباچہ نظر آتی ہے. یہ مشکل جملہ ہے ذرا. اسلام کی اصل ثابت کیا ہے؟ وہ جڑ جو جمی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اس سے پہلی شاخ جو نکلی وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. پھر اس کے اوپر جو شاخ ہے یا شگوفے پھوٹے ہیں، گل بوٹے مختلف، وہ ہے فقہ، وہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے. تو چونکہ اب تک جو ہے معاملہ سارا اسی سے تھا، ان گل بوٹوں سے معاملہ، پتوں سے، ڈالیوں سے، وہ جو بنیادی شاخوں کے ساتھ تعلق منقطع ہو چکا تھا. شیخ محدث نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور حدیث کے ساتھ رشتہ جوڑا. یہ گویا وہی دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو.
اب اس اصل ثابت کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ تو اصل ثابت کی فرع اول، اس کی پہلی شاخ حدیث نبوی کے ساتھ انہوں نے ایک ذہنی اور رشتہ جو ہے وہ قائم کیا، لیکن اصل کام تو تھا اصل ثابت تک پہنچانا۔ یہ کام اصل میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمۃ الجیش ہیں، یہ پیش رو ہیں امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت یا کنٹریبیوشن ہے۔ باقی چیزیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کر ہی رہے تھے۔ اصل جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس پروسیس کے اندر، دوڑ پیچھے کی طرف کے سلسلے میں جو اضافی کام کیا ہے حضرت محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، وہ یہی ہے کہ حدیث کا پودا جو ہے سرزمین ہند میں علم حدیث کا پودا لگایا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا اور حدیث رسول کی باقاعدہ درس و تدریس کا بھی آغاز کیا، اور اس سے متعلق تصنیف و تالیف کا بھی۔ چنانچہ خود انہوں نے مشکات شریف کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام نور الحق نے صحیح بخاری کو فارسی میں منتقل کیا۔ مزید برآں انہوں نے مشکات کی ایک مفصل شرح لمعات التنقیح عربی زبان میں، اور اس سے بھی زیادہ طویل شرح اشیعۃ اللمعات فارسی زبان میں تحریر کی۔ علاوہ ازیں اسناد حدیث اور اسماء الرجال پر بھی ایک کتاب تصنیف کی، اور لمعات کے مقدمے کے ذریعے بھی علوم حدیث کا ایک جامع تعارف کرایا۔ یہ ہے کنٹریبیوشن اسلام کو اس کے اصل اساسات کی طرف دوبارہ مسلمانوں کو لوٹانے کے عمل کا آغاز ان سے ہو رہا ہے۔ اگرچہ غلط رخ پر جو بہاؤ جا رہا تھا اس کو روکنے کی طاقت جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں نہیں تھی، وہ تو اصل میں کام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ مجدد الفسانی تو انہی کو کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ساتھ لفظ مجدد استعمال بھی نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مجددین ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک تجدیدی مساعی ہے، کوشش ہے۔ اب آئیے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی تجدیدی مساعی۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی تجدیدی مساعی کا تفصیلی جائزہ تو ظاہر ہے کہ ان مختصر شذرات کی حدود سے باہر ہے، تاہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبریٰ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی علمی اعتبار سے۔ یہ کوئی سیف بدست ہو کر میدان جنگ میں تو نہیں آئے، لیکن علم فکر کے اعتبار سے دور صحابہ کے بعد جامع ترین شخصیت، جو میری ایکویشن ہے جو میں بیان کیا کرتا ہوں، وہ تو یہ ہے کہ دو عظیم ترین شخصیتیں امام غزالی، امام ابن تیمیہ، اور ان دونوں کا مجموعہ کر لیجئے تو وہ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اور اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جدید کے فاتح ہیں۔ فاتح کے معنی کانکرر نہیں بلکہ افتتاح کرنے والے۔ یورپ میں جو کام بیسیوں بلکہ سینکڑوں مصنفین نے کیا ہے رینائسنس کا، اسلامی علوم کو اثر نو تازہ کرنا، زندہ کرنا، تنہا ایک شخص نے اتنا ہی کام کیا ہے، اور وہ ہے شخص شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس اعتبار سے خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ انہوں نے حضرت مجدد اور شیخ محدث دونوں کی مساعی کو منطقی انتہا تک پہنچایا، خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ وہ دونوں اصلاً امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی ہی کی شخصیت کی تمہید تھے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اصل کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو گویا کہ وہ تمہیدی مساعی تھی، اصل کام یہاں سے شروع ہوا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کام کو آگے منطقی انتہا تک پہنچایا۔ اب ان کے کاموں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں، علمی ان کی خدمات۔ چنانچہ ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو ایک مستحکم داخلی تشخص عطا کیا تھا، تو شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا۔ اس لیے کہ یہ جو مرہٹہ تھریٹ تھی ہندوستان میں، عالمگیر 25 برس تک دکن میں رہے ہیں، لڑتے رہے شیوا جی سے،
25 برس تک دلی آنا نصیب نہیں ہوا اس کو. 50 برس کا دور حکومت ہے, 25 برس دکن ہی میں رہے, وہیں دفن ہوئے, اورنگ آباد میں دفن ہے, جو مولانا مودودی کی جائے پیدائش ہے. تو انہوں نے اچھا اس کے بعد جب یہ طوفان بہت اٹھا, عالمگیر نے کچھ نہ کچھ کرش کر دیا تھا, لیکن اب اس کے اوپر پھر یوں سمجھیے کہ پون صدی بیت گئی تھی. کچلا نہیں گیا تھا وہ سانپ جو ہے اس کا سر, وہ دوبارہ طوفان بن کر اٹھا ہے. مرکزی حکومت جو ہے ویسے ڈاواڈول تھی, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. طوائف الملوک کی ایک دوسرے کے خلاف, کبھی برہٹوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے ایک مسلمان نواب اپنے دوسرے مسلمان دشمن کے خلاف, کبھی دوسرا ان کی مدد لے رہا ہے. وہ رفتہ رفتہ چھا گئے پورے ہندوستان پر, اور اس وقت انتہائی شدید خطرہ تھا, ان کے اندر شدید دشمنی مسلمانوں کے ساتھ. آج بھی جتنی بھی یہ اینٹی مسلم موومنٹس ہیں ان سب کے گڑھ اسی علاقے میں. مہاراشٹر, شیو سینا ہے تو وہاں سے ہے, آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو وہاں ہے. وہ شخص جس نے گاندھی کو مارا گاڈ سے, اور اس نے اسی جرم میں مارا کہ اس نے اس کے نزدیک گاندھی مسلمانوں کی پشت پناہی کر رہا تھا, وہ بھی وہیں کا ہے, وہی علاقہ. تو مسلمان دشمنی میں, مسلم دشمنی میں پورے ہندوستان میں چوٹی پر ہے وہ علاقہ. اور وہاں سے یہ مرہٹہ قوت ابھری تھی. اب شاہ ولی اللہ ایک درویش دہلی میں بیٹھے ہوئے اپنے حجرے میں, لیکن وہ صورتحال کو دیکھ رہے. دیکھیے سیاستدان نہیں تھے, نہ امیر تھے, نہ گورنر تھے, نہ درباری تھے, کچھ بھی نہیں تھے, لیکن نگاہ ہے, دیکھ رہے ہیں حالات کے نبض پر ہاتھ ہے, خطرے کا اندیشہ ہو گیا ہے. اور پھر کہاں سے, ہندوستان میں کوئی شکل نہیں تھی, کوئی قوت ایسی نہیں تھی کہ جس کو اپروچ کرتے. لہذا خود خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو, اسے بلایا ہے. اور پانی پت کی تیسری جنگ میں پھر احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں اللہ نے مرہٹہ قوت کو توڑا ہے. یہ ہمارے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا ایک بڑا ہی محبوب موضوع تھا, اس پر وہ تقریر کرتے تھے. تو جس جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور جو معلومات ان کے پاس تھی کہ واقعتاً اللہ کی مدد تھی. مرہٹہ فوج کے لیے ایک بہت بڑی کمک آئی, ہزاروں اس کے اندر وہ جانور تھے جن کے اوپر وہ گندم لدی ہوئی ہے, پیسہ ہے, سامان ہے, فوج کے لیے کمک آئی ہے. راستہ وہ بھول گئے, پہنچ گئے ابدالی کے کیمپ میں, ساری مدد اور کمک مل گئی ابدالی کو. تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیے میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے. ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو مستحکم داخلی تشخص عطا کیا. یہ داخلی تشخص تھا, اتباع سنت, شریعت کی پابندی, یہ داخلی تشخص کی پریزرویشن ہوئی, استحکام ہوا. تو شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا. اور حضرت مجدد نے رد روافظ سے جس کام کا آغاز فرمایا تھا, یہ ان کا رسالہ شیعیت کی نفی میں, اس کی تکمیل شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اور قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین, اور ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشریہ ایسی کتابوں کی تصنیف سے کی. یہ دو کتابیں ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء یہ بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں کہ اصحاب ثلاثہ, بلکہ خاص طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کو بلا فصل قرار دینے کے لیے جو نفی اہل تشیع کرتے ہیں پہلی تینوں خلافتوں کی, تو ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء, ان خلفاء کی خلافت پر جو پردے ڈالے جا رہے ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے کتاب لکھی. یہ خلفاء برحق تھے. اسی طریقے سے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین, حضرت علی کی جو فضیلت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر ثابت کی جا رہی تھی, اس کے رد میں قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین, کہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً افضل ہیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر تحفہ اثنا عشری, اثنا عشری کہلاتے ہیں نا یہ 12 اماموں کے ماننے والے جو ہمارے ہاں شیعہ ہیں. باقی تو اصل میں تو وہ جن کا معصوم امام اب بھی موجود ہے, مکمل شیعہ تو وہ ہے. یہ تو درمیان میں لٹکے ہوئے, ان کا امام بھی غائب ہے. اس اعتبار سے وہ امامیہ جو ہے اصل میں تو وہ ہے. بہرحال اثنا عشری ان کو کہتے ہیں. تو تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز نے کتاب لکھی. اور دوسری طرف
شیخ محدث نے علم حدیث کا جو پودا سرزمین ہند میں لگایا تھا، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ صاحب اور ان کے خلفاء نے نہ صرف یہ کہ اس کی آبیاری کی بلکہ اپنی انتھک کوششوں سے صنم خانہ ہند کو علم حدیث نبوی کا ایک عظیم الشان چمن بنا دیا۔ عجیب مشابہت ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات المصابیح کی ایک شرح عربی میں لکھی تھی اور ایک فارسی میں، اسی طرح امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی ایک شرح عربی میں لکھی المصوّع اور ایک فارسی میں لکھی المصفّہ۔ واضح رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک موطا امام مالک کو علم حدیث کے ذیل میں اصل اول کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا ہے وہ موطا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب کے نزدیک باقی تمام کتابوں پر فوقیت ہے اہمیت کے اعتبار سے موطا امام مالک کو۔ اس پر متضاد ہیں۔ اب یہ تو وہ کام تھے جو حضرت مجدد نے شروع کیے یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شروع کر دیے تھے، اس میں پیش قدمی ہوئی، فردر ایڈوانس جو شاہ ولی اللہ دہلوی کے ذریعے ہوا۔ اس پر مستضاد ہے شاہ صاحب کے وہ کارنامے جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے طویل عمل کا اصل نقطۂ آغاز انہی کی ذات گرامی ہے۔ مثلاً ایک یہ کہ علم فقہ کے میدان میں ایک طرف آپ نے اقد الجید فی احکام الاجتہاد و تقلید تصنیف فرمائی، جس سے تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے مابین اعتدال کی راہ واضح ہوئی۔ اب یہ جو مقلد جامد یہاں پر بس حنفیت ہی حنفیت اور اس کے سوا کچھ نہیں، تو شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھی کہ ایک درمیانی راہ، اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے، تقلید جامد، اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو کسی کھوٹے سے تو بندھا رہنا چاہیے۔ اسی دوسری طرف الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ایسی مارکت الآراء کتاب لکھی۔ یہ کتاب جو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ فقہی اختلافات کس وجہ سے ہوئے۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ایک مشرق کی بات کر رہا ہے ایک مغرب کی، لیکن معلوم ہو جائے کہ اصل نقطہ بیچ میں کیا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، تو معمولی سا انٹرپریٹیشن کا فرق رہ جائے گا۔ جیسے ایک شخص سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں پڑھتا ہے۔ اب عام آدمی تو گھبرا جائے گا کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر یہ اس کا جز نہیں ہے تو اس نے بدعت کی ہے۔ لیکن معلوم یہ ہو جائے کہ یہ جو اختلاف ہے کس بنیاد پر ہے۔ 7 آیتیں دونوں ہی مانتے ہیں کہ ہاں 7 ہی آیتیں ہیں، البتہ ایک اختلاف ہے کہ سورہ یا آیت بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے یا نہ کی جائے، تو کیا فرق ہو گیا؟ تو اگر یہ چیز معلوم ہو جائے تو پھر کشادگی ذہن کے اندر اور قلب کے اندر ہو جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسے کہ فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو امام در حقیقت نمائندہ ہوتا ہے جماعت کی، تو قراءۃ الامام قراءۃ المقتدین، اقتداء کرنے والوں کی طرف سے اس کی قراءت جو ہے کفایت کرتی ہے۔ یہ اب ایک ان کا ہے، یہ نہیں کہتے وہ کہ سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے، سورہ فاتحہ تو لازمی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن جب اجتماعی شکل میں ہے تو جو نمائندہ ہے وفد کہیں جاتا ہے تو نمائندہ بات کرتا ہے، باقی خاموش رہتے ہیں۔ اب یہ بات سامنے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات اب نہیں رہی، پڑھنے کے قائل وہ بھی ہیں، جب بھی آپ انفرادی نماز پڑھیں گے آپ کو پڑھنی پڑے گی، لیکن اجتماعی شکل میں یہ رہے۔ تو یہ جو ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اختلاف کے اسباب کیا ہوئے، کیا وجوہات ہوئیں، اس میں انصاف۔ ایسی مارکت الآراء کتاب لکھی جس نے فقہی اختلافات کی اہمیت کو کم کرنے کے ضمن میں نہایت دور رس نتائج پیدا کیے۔ دوسرے، اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کوئی بالکل یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بات نہ حضرت مجدد کے ہاں تھی نہ شیخ محدث دہلوی کے ہاں۔ ایک طرف تو انہوں نے، میں نے وہ چیزیں گنوا دی جن میں کہ ان کے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور یہ کام وہ ہے کہ جو اوریجنلی ان کے ہیں، اوریجنیٹ انہوں نے کیے۔ پہلا یہ کام فقہ کے معاملے میں یہ تجدید، یہ تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان کی ایک کیفیت لانے کی کوشش، جس میں 2 تصانیف اس قدر زوردار۔ دوسرا یہ کہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ کے ذریعے آپ نے حکمت دین کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دے دی،
اور اسلام کے نظام عقائد، نظام عبادات اور نظام معاشرت و معاملات کو ایک مربوط اور منضبط نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، جس کی آنے والے دور میں شدید ترین ضرورت پیش آنے والی تھی۔ اس لیے میں نے کہا یہ فاتح ہیں دور حاضر کے، اس کی ضرورت۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر بشارت علی ہے حیدرآباد دکن کے، اب تو خیر کراچی میں بہت عرصے سے، سوشولوجی عمرانیات کا جو ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، اس میں ان کے پاس پی ایچ ڈیز وغیرہ کئی جگہ سے ہیں، بہت اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ از دی گریٹسٹ سوشل تھنکر آف دی ورلڈ، سوشولوجی کا ماہر اعظم شاہ ولی اللہ، یہ ان کی سند ہے، ان کا قول ہے۔ میں تو چونکہ اس فن کا ماہر نہیں، اس علم سے براہ راست میرا تعلق نہیں، لیکن میں نے ان کی صرف جو سند ہے وہ آپ کو بتا دی۔ اس میں جو چند مثالیں میں دیا کرتا ہوں، ان کا اقتصادی ان کی سوچ، زمین کے بارے میں ان کا تصور، مسجد ہے، زمین وقف ہے، اس کے بارے میں پھر اس سے وہ مطابقت پیدا کرنا، مسجد میں جو شخص آ کر بیٹھ جائے دوسرا اس کو نہیں ہٹا سکتا، اسی طرح جو غیر آباد زمین کو آباد کر لے وہ اس کے اوپر رہے گا، قبضہ اس کا مانا جائے گا۔ لیکن اگر اب وہ غیر آباد رکھتا ہے 3 سال تک قبضہ ختم ہو جائے گا۔ جو اٹھ کے چلا جاتا ہے جگہ سے ریزرو بھی کر کے جا سکتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں نشانیاں رکھ دیتے ہیں، یہ ٹوپی رکھ دی میں گیا ہوں، میں جا رہا ہوں وضو کرنے، یہ در حقیقت شریعت کے اندر اس کے لیے صحیح اجازت نہیں ہے موجود۔ کوئی ریزرویشن مسجد میں نہیں ہو سکتی، اور یہاں تو ریزرویشنز ہوتی ہیں مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی، اور مسجد حرام میں تو خیر پیسے بھی چلتے ہیں اس کے لیے، شرطوں کے ہاتھ گرم کرو تو پھر وہاں پر جگہ ملتی ہے صف اول میں۔ بہرحال، اور سب سے بڑھ کر اب یہ تیسرا کام ہے جو سب سے بڑا ہے ہمارے اعتبار سے، یہ دعوت رجوع الی القرآن جو اس کتاب کا موضوع ہے اس کے عنوان سے اہم ترین یہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا۔ چنانچہ اس سمت میں کیا کام کیے؟ ایک طرف قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے ذریعے قرآن کے مطالب و مفاہیم کو عوام تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ یہ گویا کہ اس کے مساوی ہے کہ انگریزی دور میں انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا قرآن کا، تو انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں تبھی تو سمجھ سکتے تھے نا، کیونکہ اس دور میں دفتری زبان فارسی تھی، پڑھے لکھے لوگ فارسی پڑھے، فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل، تو اصل میں تو شے جو تھی وہ فارسی تھی، اور ہندو پڑھتے تھے، بہت بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے شاعر ہوئے ہندو، کائست قوم خاص طور پر، وہ تو فارسی جو ہے وہ بالکل ان کے شیر بادر کی طرح ہو گئی تھی، تو اس میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ اگرچہ اس پر انہیں شدید مخالفت حتیٰ کہ عوامی یورش تک کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسری طرف الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کی تصنیف کے ذریعے علم تفسیر کو ایک چیستہ کے بجائے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے متعارف کرایا، اور درمیانی استعداد تک کے حامل لوگوں کے لیے فہم قرآن کی راہیں آسان کرنی۔ ورنہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ چھوئی بوئی کا پیڑ ہے، کچھ نہ کہا جائے، ذرا سی ایک بات بھی کہہ دی یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، بہت ہی دور دور رہو، ہاتھ نہ لگاؤ، بس دیکھو اور عظمت کے ساتھ دیکھ لیا کرو، یا یہ کہ پڑھ کر اس کا ثواب لے لیا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور پھر یہ کہ یہ تو سینہ بسینہ علم ہے، تفسیر کا معاملہ ہے، اور روایات سے ہٹ کر تو ذرا کوئی بات کی تو گویا کہ کفر ہو جائے گا۔ تو شاہ صاحب نے اس کو ایک سائنٹیفک، اس کا ایک نظم بتایا، اس کے مضامین کا تعارف کرایا، اس میں شان نزول کی روایات کے بارے میں ایک بڑی انقلابی بات کہی کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ جو روایتیں آ جاتی ہیں شان نزول کی کہ وہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی ہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مفسرین نے وہ واقعات اس حوالے سے درج کر دیے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کچھ قریب ہے ان واقعات کے، یہ نہیں کہ آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیں اس آیت کو کہ بس یہی واقعہ جو ہے یہی اس کے نزول کا اصل سبب ہے۔ بعض آیات تو ایسی ہیں کہ جو یقیناً نتھی ہوں گی، وہ حالات و واقعات ہی پر مشتمل ہے، لیکن بعض دوسری چیزیں جو ہیں وہ شان نزول کی روایات کو جو کچھ سمجھ لیا گیا ہے، تو شاہ صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ ان چیزوں کو کھولا ہے۔ یہ بند علم تھا، ایک سینہ بسینہ علم تھا، اسے کھول کر اور عام آدمی بھی الفوز الکبیر پڑھے اور پھر اس کے اعتبار سے قرآن پر غور و فکر کرے۔ شاہ صاحب کے جلیل القدر فرزندوں میں سے 2 یعنی شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کے باب محاورہ اور لفظی ترجمہ کر کے گویا اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے لفظی ترجمے یعنی اردو میں
اردو ترجمے لفظی اور بامحاورہ اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے کام کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں علم و فہم قرآن کا جو غلغلہ اور ہم ہمہ ہے وہ سب دہلی کے اس عظیم خانوادے کی مساعی کا نتیجہ نہیں ہے۔ جتنے تراجم بعد میں ہوئے ہیں کوئی شخص مستغنی نہیں ہے شاہ عبد القادر کے ترجمے سے اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے۔ امام الہند، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے تو صاف لکھا ہے کہ یہ ترجمہ میرا ہے ہی نہیں، جو ان کے نام سے ترجمہ چھپتا ہے شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، یہ میں نے صرف محاورہ تبدیل ہو گیا ہے، 100 برس ہو گئے، 1805 میں چھپا تھا وہ، تو اب 19ویں صدی 20ویں صدی جب آئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محاورہ زبان کا بدل گیا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے میں بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں، نرادھار، اب وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو صاحب سب کا ہے، اب صاحب جو ہے یہ اس معنی میں اب آج کل یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، مالک۔ تو اس طریقے سے جو بہت سے ان کے ترجمے ہیں ان کے اندر ہندی جو ہے ایک محاورہ وہ شامل ہے، لیکن یہ کہ شیخ الہند یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ان چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ ایڈیم جو بدل گیا ہے اردو کا، میں نے جو کرنٹ ایڈیم ہے وہ وہاں پر تبدیل کر دیا، ورنہ ترجمہ انہی کا ہے۔ یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باقی جس نے بھی ترجمے کیے ہیں سامنے رکھا ہے۔ الغرض ویسے تو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا علمی اصلاح و تجدید کا پورا کارنامہ ہی نہایت رفیع اور قابل قدر ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی مساعی کو عالم اسلام میں یورپ کی پوری تحریک احیاء العلوم رینائسنس کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب منعطف کر دیا، اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مضمون قرآن اور جہاد، قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے اصل رنگ دین محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے گویا اسلام کی نشت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی، فجزاہ اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں کوئی یہ 5 صفحے ہیں، یہ ایک اقتباس ہے، وہی شیخ اکرام صاحب کی کتاب سے میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآنی خدمات پر جو ان کی تحریر ہے، یہ اس کا ایک اقتباس ہے، اس کو آپ حضرات اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا۔ اب آئیے اگلا چیپٹر، باب سوم، انگریزی دور کے نئے فتنوں کا سد باب، تحریک رجوع الی القرآن اور ترجمہ و تفسیر قرآن کے مختلف مکاتب فکر۔ یہ بہت معلومات افزا تحریر ہے اور بہت اہم ہے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ہندوستان پاکستان کے کلچرل، علمی، تہذیبی، ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ضمن میں عرض کر دوں، یہ میں نے کسی اور جگہ بھی کہا ہے کہ معلومات، میں نے بلکہ اس کے مقدمے میں لکھ دیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ میں مرہون منت ہوں ان معلومات کے لیے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا، ورنہ یہ کہ ان تمام چیزوں کا، اس پوری تاریخ کا اور اس پورے اس دور کے ان تمام شخصیات کا مطالعہ براہ راست کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا، تو بہت سی معلومات در حقیقت ان سے مستعار ہیں۔ پہلا صفحہ تو در حقیقت اب تک کی جو بحث ہے اس کا پھر خلاصہ ہے۔ صفحہ 109، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں ہم اپنا یہ تاثر بھی بیان کر چکے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبریٰ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی، اور اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جدید کے فاتح ہیں، اور ساتھ ہی تجدید دین اور احیاء اسلام کے بلند و بالا مقاصد کے لیے ان کی ہمہ جہتی مساعی کا ایک اجمالی خاکہ بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ان مختلف النوع اور وسیع الاطراف مساعی میں ان کی اہم ترین خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور یہ کہ ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب منعطف کر دیا،
اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابو بکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اسلام کی نشأت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی۔ اصل میں یہ اس وقت مجھے کیوں لکھنا پڑا کہ اس مقالے اور اس مقالے کے درمیان جو ہے میری تحریر میں 1 سال کا فصل ہے۔ وہ جنوری سن 76 میں چھپا تھا میثاق میں، پورے سال میرا تو قلم بمشکل کبھی اٹھتا ہے، پھر یہ کہ پھر گیپ آ جاتا ہے بہت، پھر کہیں کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ پھر ہمت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے بعد یہ جو 2 چیپٹرز ہیں اب جو اس کے اندر آگے آ رہے ہیں، یہ دونوں چیپٹرز جو ہیں دسمبر سن 76 میں میں نے لکھے تھے، ایک مضمون کی حیثیت سے تقسیم کر کے 2 چیپٹرز بنایا ہے۔ تو چونکہ فصل اتنا تھا تو میثاق کے قارئین کو اس کے سلسلہ مضمون کو ان کے ذہن میں جوڑنے کے لیے یہ بات جو ہے اس کا اعادہ ضروری تھا، ورنہ کتاب میں اس کی ضرورت جنہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہم یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ صدر اول میں اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں 2 ہی تھیں، ایک ایمان، وہ ظاہری اور قانونی اور فقہی ایمان نہیں جس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، بلکہ وہ حقیقی اور قلبی ایمان جو یقین بن کر انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جس کا مقصد ہو شہادت علی الناس، اعلاء کلمت اللہ اور اظہار دین حق علی الدین کلہ۔ اور چونکہ ایمان حقیقی کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم اور جہاد و قتال کی علامت ہے تلوار، لہذا مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ چشم تصور کے سامنے ابھرتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں بالکل بجا طور پر قرآن ہوتا ہے اور دوسرے میں تلوار۔ اب چلیے آگے۔ یہ صحیح ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سر بکف اور سیف بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی۔ شاہ اسماعیل تو ان کے پوتے ہی تھے، اور سید احمد بریلوی بھی انہوں نے بیعت کی تھی شاہ عبد العزیز سے، اگرچہ وہ سلوک جو مروجہ ہے وہ انہوں نے طے نہیں کیا۔ جب تصور شیخ کا مسئلہ ان کا کہ یہ تو مجھے تو شرک معلوم ہوتا، ابھی بحث و نزاع ہی میں تھے کہ وہ شاہ عبد القادر آ گئے، انہوں نے بات سن کر کے انہوں نے کہا کہ چھوڑیے ان کو بھائی جان، ان کا میدان کچھ اور ہے، یہ اس میدان کے آدمی نہیں، اللہ نے ان سے کوئی اور کام لینا، یہ تصور شیخ والے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قرآن تک تو خوب چلے، آگے جب وہ کتابیں پڑھاتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، سمجھ میں آنے سے بھی زیادہ یہاں تک ہو گیا کوئی نفسیاتی عارضہ اس کو سمجھا گیا کہ وہ کتاب کے اوپر توجہ جماتے تھے تو وہ حروف ہی غائب نظر ہی نہیں آ رہے، پڑھ لو کیا پڑھو گے۔ تو پھر اس وقت کہا گیا کہ انہیں اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ فلسفہ اور منطق اور یہ اور وہ اور شرح حدیث اور فلاں اور فقہ کے دلائل اور جزیات، ان کے لیے اللہ نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا، ان کا میدانی کو یا گویا کہ اس وقت کے وہ مدرسہ اور خانقاہ دونوں اس سے کوئی بالا تر شخصیت تھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن بہرحال سرپرستی ان کی اسی خانوادہ ولی اللہ ہی نے کی۔ اس اعتبار سے جو جہاد شہیدین کے نام سے مشہور ہے پچھلی صدی کا، در حقیقت وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ہی کی تجدیدی مساعی کا نتیجہ ہے۔ مجدد جو ہے 13ویں صدی ہجری کے وہ سید احمد بریلوی ہے رحمۃ اللہ علیہ، 11ویں صدی ہجری کے شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی ہجری کے شاہ ولی اللہ، لیکن 11ویں صدی میں آپ حضرت مجدد کے ساتھ شیخ محدث عبدالحق دہلوی کو بھی شامل کر لیجئے طبعاً۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں شیخ محمد ابن عبد الوہاب کو طبعاً رحمہ اللہ، اور یہ جو 13ویں صدی ہے اس میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی اور طبعاً ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید۔ اہل حدیث نہیں مانتے اس کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید چونکہ کچھ اہل حدیث مزاج کے تھے، حالانکہ حنفی حضرات علماء اس کی نفی کرتے ہیں، وہ قطعاً اہل حدیث نہیں تھے، لیکن چونکہ کچھ ان کا گمان ہے کہ وہ اہل حدیث تھے تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں تو کام شروع کیا تھا شاہ اسماعیل نے،
یہ سید احمد بریلوی تو ان کے ساتھ لگ گئے تھے، حالانکہ شاہ اسماعیل شہید بیعت کر رہے ہیں سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر۔ ایسی چیزیں بھی جو ہے نا، یہ تعصب اور عصبیت اور یہ جو گروہ بندیاں ہیں، یا ایسی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتے ہیں۔ اور یہ بات کہی کس نے؟ جو اہل حدیث کا ایک وقت میں پاکستان میں سب سے بڑا لیڈر بن گیا تھا، اب فوت ہو گیا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہی۔ اصل میں تو یہ شاہ اسماعیل شہید تھے، یہ تو سید احمد بریلوی تو ایسے ان کے ساتھ لگ گئے تھے ثانوی درجے۔ لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا، وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی۔ اس لیے کہ خود حضرت سید احمد بریلوی بھی خانوادہ ولی اللہ ہی کے تربیت یافتہ تھے، اور ان کے دست راست تو تھے ہی شاہ اسماعیل ابن شاہ عبد الغنی ابن شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کے یہ بیٹے جو ہیں شاہ عبد الغنی، یہ نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے، ان کا نام زیادہ روشن نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ان کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل، ان کا نام پھر جو روشن ہوا ہے تو وہ تلافی پوری ہو گئی۔ باقی شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، یہ تو سب اپنی جگہ پر آفتاب و ماہتاب ہیں ہی۔ اور اگرچہ انجام کار کے اعتبار سے ہندوستان کی یہ پہلی اسلامی تحریک شعلہ مستعجل کا مصداق بن گئی، لیکن اس کی خوش درخشیدگی یقیناً ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ اس تحریک جہاد کے وابستگان کے ایمان و یقین، ذوق و شوق اور جوش و خروش کے تذکرے سے بے اختیار صحابہ کرام یاد آ جاتے ہیں، اور سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اور یہ ایک بیان ثبوت ہے اس کا کہ اگر دعوت کی اساس اور منہج عمل وہی اختیار کیا جائے جو اسلام کے صدر اول میں کیا گیا تھا، تو سیرت و کردار کے وہی نمونے آج بھی تیار ہو سکتے ہیں جو دور صحابہ کا طرۂ امتیاز ہیں۔ گویا بقول جگر مراد آبادی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار۔ اب بھی جو بات صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عمر کے زمانے میں کہی گئی تھی، بیت المقدس کے لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا کہ شام داخل ہوئے ہیں فاتح افواج صحابہ کی، اور انہوں نے سارا نسوانی حسن اپنا منڈیروں کے اوپر جمع کر دیا تھا، چھتوں کے اوپر، تاکہ ہماری تلواریں انہیں گھائل نہ کر سکیں، شاید یہ نگاہوں جو کہ تیر جو ہے وہ ان کو چھید سکیں، لیکن کسی نے نگاہ اوپر اٹھائی تک نہیں۔ وہی بات آپ کو پچھلی صدی کے اندر سننے میں ملی کہ یہ جو کاغان کے علاقے میں گجر قوم آباد ہے، بہت خوبصورت لوگ ہیں، مرد بھی عورتیں نہایت حسین، وہ آپس میں یہ سرگوشیاں کرتی تھیں کہ یہ مولوی معلوم ہوتا نامرد ہیں، انہوں نے ان میں سے کسی نے کبھی ہماری طرف دیکھا تک نہیں۔ یہ کردار 4 سال 5 سال ہو گئے تھے گھروں سے نکلے ہوئے، لیکن یہ کردار تھا ان کا، وہ بالکل وہی ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار والا نقشہ۔ اب اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے، ہندوستان میں انگریز کی آمد سے کیا ہوا ہے۔ ہندوستان میں انگریز کی باقاعدہ عسکری تسلط کا آغاز تو 1757 میں جنگ پلاسی کے نتیجے میں، گویا شاہ ولی اللہ کی دہلوی کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے 6 سال قبل ہو گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش ہے 1703، انتقال ہے 1763، وہی 60 برس۔ 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ، احمد شاہ ابدالی نے قبر توڑ دی، اللہ نے قبر توڑ دی مرہٹوں کی احمد شاہ ابدالی کے ذریعے، اور اس کے 2 سال بعد یہ مراجعت فرما ہو گئے اپنے پروردگار کی طرف۔ اور 1757 میں پلاسی کی جنگ ہو چکی ہے، 6 سال پہلے ان کے انتقال سے، اور انگریز کے قدم جو ہیں ایک حاکم کی حیثیت سے سرزمین ہند میں جم چکے۔ پہلے آئے تھے تاجروں کی حیثیت سے، انہوں نے تجارتی حقوق حاصل کیے تھے، اور یہ خاص طور پر جو ہے شاہ جہاں کے دور میں، شاہ جہاں بیمار ہوئے، انہیں پائلز تھی، بواسیر کی بیماری تھی، تو مقامی اطباء علاج نہیں کر سکے، اور آپ کو اندازہ ہے پائلز نہایت تکلیف دہ مرض۔ وہ انگریز ایک سرجن نے آ کر، یورپین سرجن نے آپریشن کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ان کا مانگو کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارتی حقوق چاہیے، لے جاؤ تجارتی حقوق۔ اب وہ تمام ساحلی علاقوں پر ان کے تجارتی جو ہیں کوٹھیاں بن گئیں، اور وہ اب کریٹس کے اندر سمجھا یہ جا رہا ہے محصول سے، محصول معاف۔ جب محصول معاف ہے تو اس کو کھول کے دیکھنے کی کیا ضرورت کہ کیا چیز سونا ہے، چاندی ہے، کیا ہے۔ اب اس میں ہتھیار آ رہے ہیں چلے ہوئے۔ اب انہوں نے اپنی جو ہے قوت مسترق علاقوں کے اندر
وہ جو ہے کنسالیڈیٹ کر لی. خاص طور پر بنگال کے اندر انہوں نے قدم جمائے. ادھر فرانسیسی بھی آ گئے تھے، کچھ اور بھی آ گئے تھے، ولندیزی آ گئے تھے، ان کی آپس کی چپقلش بھی تھی. لیکن یہ کہ اب یہ تاریخ لمبی ہے. بنگال سے 1757 میں ان کی باقاعدہ عسکری فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہاں بھی غداری جو ہے وہ بھی میر جعفر جی ہاں میر صادق جی صادق تو جعفر از بنگال و صادق از دکن. یہ جو صادق ہے یہ تو دکن میں تھے. بہرحال تاہم اسے ایک باضابطہ کل ہند سلطنت بننے میں پوری ایک صدی لگی، یہاں تک کہ 1857 کے غدر یا بغاوت کی صورت میں آخری ہچکی لے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا 650 سالہ دور ختم ہو گیا اور تاریخ ہند کے برطانوی دور کا آغاز ہو گیا. اس سے پہلے جو تھا معاملہ وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، براہ راست تاج برطانیہ کے تحت نہیں تھا ہندوستان. 1857 کے اس جنگ آزادی یا اس وقت اسے غدر اور بغاوت کہتے تھے، اس کے بعد جو ہے پھر براہ راست جو ہے حکومت برطانیہ نے اسے اپنے تحویل میں لیا اور سلطنت برطانیہ کا یہ حصہ بن گیا. 18ویں صدی عیسوی کا نصف آخر اور 19ویں صدی کا نصف اول ہند میں سخت اضطراب اور انتشار اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے، جس میں مسلمان بالخصوص حد درجے مایوسی اور دل شکستگی کا شکار رہے. مایوسی کے اس غلبے میں جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ظاہر ہے کہ تحریک شہیدین ایسی پرعزیمت دعوت کا پنپنا اور کامیاب ہونا آسان نہ تھا. چنانچہ یہی ہوا کہ 1831 میں شہیدین نے بخاک و خون غلطیدن کی روش اختیار کر لی اور اپنے بہت سے رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا، اور اس طرح بالا کوٹ کی فضاؤں میں دعوت ولی اللہ کی پہلی صدائے بازگشت دم توڑ گئی. اور بعد میں اگرچہ مجاہدین مسلسل من اثر نو جلوہ دہم دار و رسن راہ پر عمل پیرا رہے، اور ان کی مسائی کا سلسلہ بالآخر ریشمی رومالوں کی تحریک تک ممتد ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا اور ہندوستان میں انگریز کا اقتدار اور قبضہ دن بدن مستحکم ہوتا چلا گیا. ایک تو جو بچے کچے مجاہدین تھے انہوں نے یاغستان میں جا کے اپنا مرکز بنا لیا جہاد کا. یہ پہاڑی علاقہ ہے آزاد قبائل میں، اور وہ کچھ تو اس خیال میں بھی تھے کہ شہادت نہیں ہوئی ہے سید صاحب کی، بلکہ روپوش ہو گئے، دوبارہ ظاہر ہوں گے، انتظار میں رہے. پھر یہ کہ پورے ہندوستان میں جو سلسلہ تھا معتقدین کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی طرف سے چندے پہنچتے رہے وہاں، اور کچھ نہ کچھ وہ انگریزوں کو بھی پریشان کرتے رہے. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے. پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعض تحریکیں چلی ہیں بنگال میں، فرائضی تحریک، حاجی شریعت اللہ کی تحریک. یہ تمام تحریکیں در حقیقت اسی تحریک شہیدین کے یا آف شوٹس ہیں جو ان کے بعد بھی مختلف جگہوں پر یہ کام ہوتے رہے. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام تحریکیں جو ہے اس اعتبار سے ناکام ہو گئیں کہ انگریز کے استحکام اور تمکن کا راستہ روکنے میں ان میں سے کسی کو کامیابی نہیں ہوئی. اور یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ کی حیثیت سے آپ کو معلوم ہے کہ 1857 کے بعد تو ایک انگریز وائس رائے نے یا گورنر جنرل جو بھی اس وقت کہلاتا تھا یہ کہا تھا کہ will you be governed by sword or by pen؟ ہندوستانیوں تمہارے سامنے دو اب آپشنز ہیں، اگر تم اسی طرح جو ہے بغاوتیں کرتے رہو گے اور ہمیں پریشان کرتے رہو گے تو ہم تلوار سے حکومت کریں گے تم پر، اگر تم آرام سے بیٹھ جاؤ گے، پیسفل سٹیزنز بن جاؤ گے تو پھر ہم قلم سے حکومت کریں گے. اب چوائس تمہارا ہے، یو ڈیسائیڈ. برطانوی دور میں مسلمانان ہند زندگی اور موت کی جس کشمکش سے مسلسل دوچار رہے اس کے متعدد پہلو تھے، خالص دینی و مذہبی بھی، علمی و فکری بھی، سماجی و مجلسی بھی، اور قومی و سیاسی بھی. ایک نئی طاقت، نئے فلسفے کے ساتھ، نئے علوم کے ساتھ، نئی تہذیب کے ساتھ، نئی زبان کے ساتھ ہندوستان میں آ کے حکمران ہو گئی. تو بڑے ہی وہ ایسپیکٹ سے مختلف تھے جو جدھر مسائل پیدا ہوئے، مشکلات پیدا ہوئی. دینی اور مذہبی میں مسئلہ، اس کے بارے میں ابھی ہم آگے غور کریں گے. علمی و فکری، سماجی و مجلسی، تہذیب، تمدن، میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں، چھری کانٹا استعمال کریں کہ نہ کریں، کسی نے چمچ بھی استعمال کر لیا،
تو اس وقت کے لوگوں کا جو مزاج تھا ان کا کرسٹان ہو گیا، یہ چمچ سے کھاتا کھانا، میز پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا، گویا وہ تو بالکل ہی گیا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ہیں وہ ایسپیکٹس، دینی و مذہبی، علمی و فکری، سماجی و مجلسی اور قومی و سیاسی۔ ان میں سے اس وقت ہماری گفتگو خالص دینی و مذہبی کشمکش تک محدود ہے۔ قومی و سیاسی کشمکش کے بارے میں ہم نے 1967 میں انہی صفحات میں تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا تھا۔ یہ مضامین اسلام اور پاکستان کے زیر عنوان کتابی صورت میں شائع کیے جا چکے ہیں، اور کل کا ہمارا پروگرام اب ان کے مطالعے کا ہے انشاءاللہ۔ مزید برآں یہ چومکھی جنگ، چومکھی ہو گئی نا، مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی، علمی اور فکری، اور سیاسی اور قومی، چومکھی، چار طرف۔ مزید برآں یہ چومکھی جنگ مسلمانوں کو بیک وقت دو دشمنوں سے لڑنی پڑی، انگریزوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی۔ اس لیے کہ ہوا کیا، ہندوؤں کو ہوش آ گئی، پہلے تو مسلمانوں کو نیچے دبے ہوئے تھے، اب جب انگریز آ گئے، یہ تفصیل سے اس میں مضمون میں زیر بحث آئیں گی یہ چیزیں، تو فطری طور پر انگریز کو مسلمان سے خدشہ تھا کہ حکومت ان سے لی ہے، ان میں حکومت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا، انگڑائی لے گی، امنگے۔ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، اب بھی غلام ہو گئے، چینج آف ماسٹرز کا مسئلہ ہے، لہذا ہندو کو حوصلہ دو، ہندو کو سپورٹ کرو، مسلمان کو دباؤ، یہ تھی ان کی پالیسی۔ لہذا ہندو جو ہے اب اس کی باسی کڑی میں بھی ابال آیا، وہ بھی اب مسلمانوں سے انتقام لینے کا سوچنے لگا، 1000 سالہ حساب کتاب ہے، چکانا ہے، اب معسود وصول کرنا ہے، اس کے تو ذہنیت جو ہے وہ سود خوری کی تھی۔ تو اب یہ دو محاذ مسلمانوں کو، ہندوؤں سے بھی اور انگریزوں سے بھی، اور ہر ایک کے یہ چار ایسپیکٹس ہیں، اور جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے اس میں اولاً مسلمانوں کو مدافعت ہی پر اکتفا کرنی پڑی، اور ایک طویل عرصے کے بعد ہی یہ صورت پیدا ہو سکی کہ قدم جما کر کسی مثبت اساس پر تعمیر جدید کی کوشش شروع کر سکے۔ خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا۔ یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا بڑا ہی محبوب مضمون تھا۔ عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے، ان کے اعداد و شمار، تاریخ وار تمام حقائق ان کی انگلیوں پر تھے، اور تقابل کیا کرتے تھے برسیہ کہ مسلمانوں نے 600 برس تک تخت دہلی پر حکومت کی، کوئی تبلیغی کوشش نہیں، کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں، اور انگریزوں نے کل 20 برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا، اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ۔ یہ فرق، تفاوت۔ خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا۔ 1826 میں ہیبر، لارڈ بشپ آف کیلکٹا، جو کہ حکومت تو پہلے وہیں قائم ہوئی تھی نا، تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز، لارڈ بشپ آف کیلکٹا نے براستہ دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانان ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے، نہ سیاسی قوت، لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اور نوبت بہیں جا رسید کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی۔ تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہہ رہے تھے۔ یہ یو پی کا دوآبہ کہلاتا ہے، اسے جغرافیے کے اعتبار سے سمجھ لیجئے۔ اگر انڈیا کا جغرافیہ کہیں آپ کے سامنے ہے نقشہ، تو جو پرانا پنجاب ہوتا تھا اس کی مشرقی سرحد بنتی تھی نیچے دریائے جمنا۔ دریائے جمنا جو ہے وہ سیپریٹ کرتا تھا پنجاب کو یو پی سے، شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر اور مشرق میں وہ دریائے گنگا ہے، وہ بھی شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہا ہے۔ نیچے جا کر پھر ان دونوں کی ڈائریکشن جو ہے ایسٹ ورڈ ہو جاتی ہے، ساؤتھ ایسٹ۔ پھر الہ آباد میں جا کر یہ ملتے ہیں، سنگم جو ہے الہ آباد میں ہے۔ تو یہ جو دو دریاؤں کے درمیان جو ضلع آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے دوآبہ۔ اس دوآبے میں 3 اضلاع بہت اہم ہیں۔ میرٹھ جو بالکل دہلی کے آس پاس ہے،
اس کے ذرا اوپر مظفر نگر، اس کے ذرا اوپر سہارنپور، یہ 3 ضلع. اور پنجاب کے 3 ضلع جو تو اس کے جو اب ہریانہ میں ہیں، اس وقت وہ امبالہ ڈویژن کہلاتا تھا. سہارنپور کے بالمقابل اکراس دی ریور جمنا یہ امبالہ تھا. مظفر نگر کے بالمقابل اکراس جمنا یہ کرنال تھا. اور میرٹھ کے بالمقابل اکراس جمنا یہ روہتک تھا. اور ذرا نیچے جنوب میں گڑگاواں، جہاں پہ کہ یہ جو قوم ہے میو قوم، یہ اس کا مرکز تھا. تو یہ علاقہ اصل میں شاہ ولی اللہ بھی اسی دوآبے کے رہنے والے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ کبھی ان کے آباء و اجداد روہتک میں بھی رہے ہیں، پھر منتقل ہو کر چلے گئے تھے. یہ پھلت ایک قصبہ ہے ضلع مظفر نگر کا. اور یہ شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میرا بھی تعلق جو ہے جدید و در حقیقت اسی علاقے سے. ضلع مظفر نگر، اس کا ایک قصبہ حسین پور، جس میں اس مرتبہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں اس گاؤں کو پہلی مرتبہ زندگی میں، وہ میری ددھیال کا. اور ایک قصبہ پھلت کے بہت قریب ہے بنت، وہ میری ننیال کا قصبہ ہے. وہاں سے ہم لوگ غدر میں ہی منتقل ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے ہیں. اور میرے دادا کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر نقل مکانی کی اور جمنا کراس کیا اور آ گئے. تو روہتک سے آگے ہے ضلع حصار. ضلع حصار میں پھر انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی تھی. تو یہ ذرا نقشہ ذہن میں رکھیے. تو وہی جو دوآبے کا علاقہ ہے، اسی سے یہ در حقیقت یہ پوری دیوبند کی تحریک وہیں سے ہے. سہارنپور کا مدرسہ، دیوبند کا دارالعلوم، گنگوہ وہیں ہے، کاندھلا وہیں ہے. یہ مولانا کاندھلوی، جو مولانا ادریس احمد کاندھلوی، پھر مولانا محمد مالک کاندھلوی، پھر یہ جو تبلیغی جماعت کی ساری قیادت ہے یہ بھی کاندھلوی ہے. مولانا الیاس صاحب کاندھلے کے تھے. اور اسی طریقے سے یہ سارا خاندان یہ اسی علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس ہر خطے کے ساتھ کوئی اس کا ہوتا ہے، نظر عنایت ہوتی ہے. یو پی کے مشرقی علاقے میں عقلیات کا دور تھا، عقلیات کا دورہ غلبہ، فلسفہ، منطق. یہ بہار اور یو پی کے مشرقی علاقے، اور یہ یو پی کا مغربی علاقہ دوآبہ، یہ تھا علم دین، حدیث، فقہ، اور اس میں تقوی کا رنگ نمایاں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اور یہی مسلم تہذیب کا اصل میں تو گڑھ جو ہے ہندوستان میں یہی تھا. یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہہ رہے تھے کہ ضلع مظفر نگر کے قصبہ کیرانہ سے مولانا رحمت اللہ نامی شخصیت ابھری، جس نے پادری فینڈر کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا اور ایک مناظرے میں بھی شکست دی. نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دم دبا کر بھاگتے ہی بنی. اور جب انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز ترکی کو بنایا اور وہاں کے علماء کا ناک میں دم کر دیا، اور وہاں سے طلبی پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی ترکی پہنچے تو وہ وہاں سے بھی 9-11 ہو گیا. بلکہ جب خبر ملی کہ وہ رحمت اللہ آ رہا ہندوستانی تو وہاں سے بھی بھاگ گیا. بات کیا تھی کہ علماء نے پڑھا ہی نہیں تھا. وہ پڑھ کر آتے تھے قرآن، پڑھ کر آتے تھے حدیث، پڑھ کر آتے تھے عربی، فارسی. وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں واقعہ عجیب و غریب کہ وہی شاہجہاں کے دربار میں تمام درباری علماء نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں، اور اس پادری نے نکال کر قرآن کھول کر آیت دکھا دی، دیکھو یہ ہے. یہ تو بہت ہو چکا تھا قرآن سے. تو آپ کیسے جواب دیں؟ وہ تیار ہو کر آتے تھے، بہت ان کی تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، فارسی عربی کے بہت بڑے اسکالرز ہوتے تھے. وہ ان کے پیچھے پوری حکومتوں کی سپورٹس ہوتی تھی. ان کے بجٹس جو ہیں ان مشنز کے پوری حکومتوں کے بجٹوں کے برابر ہیں. تو ظاہر بات ہے مقابلہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے برملا اور بر وقت جواب دیا. مباحثے اور مناظرے میں اس شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھوک کر کبھی نہ کی جا سکی. وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے، یہ پھر اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی. اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے ڈبے ان کو تقسیم کرو، کچھ گھی کے، دودھ کے، کچھ ان کی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کے نرسیں بنوا دو. تو اس طریقے سے ان کے دل ہاتھ میں لے کر تو نام بدل دو. وہ عنایت علی تھا، وہ عنایت مسیح ہو گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں. شریعت وریعت وہاں ہے ہی کوئی نہیں.
تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی، اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پسماندہ طبقات کی تالیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چپکے سے مسیح کا لاحقہ چسپاں کرا دیں۔ البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے، ایک اور ان کا رہا ہے طریق واردات، اور وہ ہے ان مشن سکولوں کا۔ مشن سکول اور یہ تمام جو سیکریڈ ہارٹ اور فلانا اور یہ جو ہے، ان کے ذریعے ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے روپے خرچ کرتے ہیں، حاصل کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے، نہیں بنائے، لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا، یہ تو چلا ہے۔ جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں پھر ان کا اپنے دین سے، اپنے اعتقادات سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے تعلق منقطع ہو گیا۔ جی آرنلڈ کے الفاظ۔ اچھا، دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں کی باسی کڑی میں بھی ابال آ گیا۔ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہیں، ذرا ہم بھی کچھ اپنا غصہ نکال لیں۔ اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ دو صورتوں میں ہوا۔ ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیت والی بات تو ایک ٹرانزینٹ پیریڈ تھا، ان کا وہ ایگریسو دور تو ختم ہو گیا، اگرچہ ابھی تک مشنریز ہیں، کام کر رہے ہیں بے تحاشا۔ پاکستان میں تو جتنا فروغ ہوا ہے آزادی کے بعد، اس کا 100واں حصہ بھی پہلے نہیں تھا۔ لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے اب غور کیجئے تو یہ ہندوؤں کا حملہ مسلمانوں پر دو مختلف شکلوں میں ہوا ہے۔ ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت، مسلمانوں پر حملہ، نفی، اعتراضات قرآن پر، حضور کی سیرت پر حملے، رقیق حملے۔ دوسرے قدرے وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا، ایک ہے گڑ کھلا کے مارنا۔ وسیع المشربی، یہ تمام دین ایک ہی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کیوں ان چیزوں کے اندر جھگڑا جائے۔ بس جو چیزیں سب کے نزدیک مشترک ہیں، کامن ڈینومینیشن جو ہے اس کو نکال لو، اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، بس یہ ہے اصل ایسنس آف دین، کیا فرق پڑتا۔ یہ وہی فلسفہ جو اکبر کا تھا، یا جو اس وقت بھکتی تحریک نے جو ڈیفنس اپنا کیا تھا، ہندوازم کا ڈیفنس اگینسٹ دی آن سلاٹ آف اسلام۔ ان میں سے پہلے کا حشر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا، لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی اذیت بخش چیز چھوڑ دیتا ہے، جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی چھالے نکل آئے، کچھ اور ہو گیا، یہ ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا، یہ بخار تو چلا گیا، یہ لعنت چھوڑ گیا۔ اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جما گیا۔ رہا دوسرے انداز کا حملہ تو اس نے میٹھی چھری والا کام کیا، اور مسلمانوں نے ہند کے اچھے بھلے حصے کو متاثر کیا، یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئیں۔ یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر دیا، اصل آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اول الذکر حملہ جو جارحانہ انداز میں تھا، اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا۔ آریہ سماج ایک نئی آرگنائزیشن قائم ہوئی، جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارتھ پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی، نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سینکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا۔ یہ ہے اس بخار کا موتنا۔
کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا. اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ. نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی. علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے. تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی، کم ظرف پڑ گیا اتنا. تو اب دعوے شروع ہوئے، وہ پہلے وہ مسیح موعود کا دعویٰ ہوا، پھر مجدد کا دعویٰ ہوا، ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویٰ. اور اس طرح جو ہے جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہہ رہا ہے، وہ زخم ہے جو لگا ہے، وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریہ سماجی حملے کا. آریہ سماجی حملے کا وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا عیسائی مشنریز کا، لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی، اسے موقع مل گیا، اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے. برہمو سماج کی صورت میں ہم نے آیا. یہ آریہ سماج تھا، یہ برہمو سماج جس کی تاسیس 1816 میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی. اس کی پیدائش ہے 1770، وفات ہے 1833. یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے. 1770 یعنی شاہ ولی اللہ کے انتقال کے 7 برس بعد پیدا ہو رہا ہے، اور فوت ہوا ہے 1833 میں، یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کوٹ کا اس کے 2 برس بعد. یہ کنٹمپریری ہسٹری کا ایک نقشہ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فتین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے مدافعت کرتے ہوئے ہی سامنے آیا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے تحفۃ الموحدین تصنیف کی، فارسی زبان میں موحدین کا تحفہ، اور اس طرح مسلمانوں میں حرج العزیزی حاصل کر لی، تثلیث کی نفی، عیسائیت کی تردید، توحید کا اس بات. تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر حرج العزیز ہو گیا. بعد میں یہ شخص اپنشدوں کا پرچارک، ہندوستان کی عظمت و سطوت پارینہ کا نقیب اور ہندی نیشنلزم کا علم بردار بن کر سامنے آیا. انڈین نیشنلزم در حقیقت ذہن اس شخص کے ذہن کی پیداوار ہے، اور گاندھی سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ اس شخص سے ہوا ہے، اس کی تحریروں سے، اس کے افکار سے. اور مسلمانوں نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس نے اکبر اعظم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین الہی کے چربے کے طور پر وحدت ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا. وہ وحدت الوجود تھا، یہ وحدت ادیان ہے، جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑوں کے دلوں کو چھید ڈالا. واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے ذل اور بروز کی حیثیت رکھتی ہے. ذل سائے کو کہتے ہیں، بروز ظہور کو کہتے ہیں، برازہ، ظاہر ہو جانا. ایک ہی شخص کا سایہ اور اس کا ظہور ہے، مظہر ہے، ایکسٹینشن ہے. یہ پوری انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک، اور گاندھی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے. یہ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح راجہ جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفۃ الموحدین تالیف کی، اسی طرح گاندھی جی نے مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں حصہ لیا، اس میں شمولیت اختیار کی. کہاں گاندھی، کہاں خلافت، کیا تعلق؟ اور وحدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم جیسی عظیم اور نابغہ شخصیت بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئی. ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. یہ ذرا کنٹروورشیل معاملہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے بعض معتقدین اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ، اور ان میں بہت مخلص لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ
برہمو سماج سے متاثر تھے، وحدت ادیان کے قائل ہو گئے تھے۔ مولانا اصلاحی صاحب تو ایک مرتبہ بہت ہی ناراض ہوئے تھے مجھ پر، جب میں نے کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کی کچھ تعریف میثاق میں کی تھی، جس زمانے میں وہ سرپرست تھے، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے بہت سخت کہ کون نہیں جانتا کہ اس شخص کی موت برہمو سماج پر ہوئی ہے، یعنی کہ گویا کہ ان کے نزدیک مولانا ابوالکلام آزاد حالت موت، اتنا غصہ تھا ان کے اس جو برہمو سماج پر موت ہوئی اس کی۔ لیکن بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدل ہوئے ہیں 1920 میں علماء کے طرز عمل سے، اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی باضابطہ، تو ظاہر بات ہے کہ گاندھی کی شخصیت بہت پرزور شخصیت تھی، زوردار شخصیت تھی، اس سے اثر پڑتا تھا لوگوں پر، ان کی فکر پر، سوچ پر، تو کوئی عجب نہیں ہے کہ کچھ تاثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے لیا ہو۔ ایک بات جس کا کہ جواب کوئی بھی جو مدافعت کرنے والا ہے وہ نہیں دے پاتا، وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد کی جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے، اس میں جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عبادت کا فلسفہ آتا ہے، اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ نہیں لکھا۔ وہاں تو پھر یہ کہ پہلے ربوبیت پہ بہت کچھ لکھا، رحمت پر بہت کچھ لکھا، ہدایت پر بہت کچھ لکھا، لیکن یہ کہ اس آیت کو ایسا گول کر گئے ہیں کہ عنوان ہی کو علیحدہ قائم نہیں کیا، بس چھوٹا سا پیرا ہے سابقہ پیرے کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کی مرکزی سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت نہیں ہے؟ یہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، جو بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، جواب نہیں اس کے پاس۔ یہی معاملہ ہوا مولانا اخلاق حسین قاسمی کے ساتھ، وہ بھی مدافعین میں سے ہیں، مدافعت کرنے والے ابوالکلام کی طرف سے کہ یہ غلط الزام ہے، لیکن اس سوال کے جواب میں چپ ہو گئے، خاموش۔ یہی ہمارے ہاں یہاں نوجوان علماء جو ہیں، ان میں مولانا قاری سعید الرحمان صاحب ہیں الوی، وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے، خاموش۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اسی لیے دیکھیے میں نے بارہا جو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں جب ابوالکلام کا نام لیتا ہوں، وہ ابوالکلام صرف 1912 سے 1920 والا ہے۔ بعد کے ان کے سیاسی نظریات، بعد کے ان کے مذہبی، اگر یہ تصور صحیح ہے، میں نے تو اب ظاہر بات ہے میں ریسرچ ورکر نہیں ہوں، وہ تو اللہ نے ایک وہ 1920 والے واقعے کی ریسرچ مجھ سے زبردستی کرا دی کہ مولانا یہ اپنے پروفیسر چشتی صاحب کا ایک جملہ میں لکھ کر اور مجرم بن گیا، پکڑا گیا، لہٰذا مجھے پھر چھان بین کرنی پڑی، ورنہ میں تو کوئی ریسرچ ورکر تو نہیں ہوں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر جو کنٹروورسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ قرین قیاس ہے یہ، اس کو یعنی یہ کہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، گاندھی کی شخصیت کے ساتھ ان کا جو قرب رہا اور جس قدر پھر وہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انڈین نیشنل کانگریس کے اس پوری تحریک میں گم کیا ہے، تمہیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس فلسفے کا بھی کوئی اثر انہوں نے قبول کیا ہو، واللہ عالم۔ مسلمانان نے ہند کی مثبت احیائی مساعی کا آغاز دراصل 20ویں صدی عیسوی کی ابتدا سے ہوا۔ یہ ہم ایک تو تاریخ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر اصل جو اس وقت زور ہمیں دینا ہے وہ صرف مثبت احیائی کوششوں کا وہ حصہ جو رجوع الی القرآن سے متعلق ہے، کیونکہ یہ کتاب ہے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر۔ یہ پروسیس شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا، اردو میں ترجمہ الفوز الکبیر کی تصنیف تالیف، 2 بیٹوں نے ترجمے کیے۔ 19ویں صدی کا اکثر حصہ عسکری تحریکوں کے نظر ہو گیا، علمی کام اور یہ کام نہیں چل سکے، تحریک شہیدین اولاً، پھر وہ بغاوت یا جنگ آزادی اور اس کے پھر اس کے جو اثرات پڑے۔ البتہ 19ویں صدی کے آخر میں پھر وہ پروسیس شروع ہو گیا، انگریزی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اور اب جب لوگوں کو تسلیم کر کے کہ اب یہ تو ہے یہاں، اس کو ریکنسائل کر کے پھر جب سوچا تو پھر جو سلسلے شروع ہوئے اب ان کا ذکر ہے، اور ان میں بھی خاص طور پر تحریک کا نہیں، یعنی حزب اللہ کا ذکر یہاں نہیں آئے گا، اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا ذکر یہاں نہیں آئے گا، تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آئے گا۔ ان احیائی مساعی کا ایک خاص گوشہ یعنی رجوع الی القرآن کی دعوت، اس کے اعتبار سے اب یہاں پر سارا جائزہ اور تجزیہ ہے۔ یہ مساعی قومی اور ملی سطح پر اور خالص سیاسی میدان میں بھی ہوئی، اور علمی و فکری سطح پر بھی۔
ہم مختلف مواقع پر اس احیائی عمل کے مختلف پہلوؤں پر اظہار رائے کر چکے ہیں۔ آج ہمیں اس ہمہ جہتی عمل کے اس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے جو ہمارے نزدیک خالص تجدید و احیاء دین اور ٹھیٹھ اسلام کی نشأت ثانیہ کے اعتبار سے اہم ترین ہے، اور وہ یہ کہ بحمد اللہ نگاہوں کا ارتکاز رفتہ رفتہ قرآن مجید پر ہوتا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ جو کلام اللہ سے بالکل بیگانہ ہو گئی تھی دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اس عمل کا آغاز جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے اور الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کی تالیف سے کیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ان کے دو صاحبزادوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے عدد ترتیب لفظی اور بامحاورہ اردو ترجمے شائع ہوئے۔ شاہ رفیع الدین کا 1805 میں اور شاہ عبد القادر کا 1810 میں۔ 19ویں صدی کا اکثر حصہ اگرچہ سیاسی شکست و ریخت اور عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کے ساتھ مباحثوں اور مناظروں میں بیت گیا، تاہم اس کے اواخر ہی میں رجوع الی القرآن کا وہ عمل پھر شروع ہو گیا جو 20ویں صدی کے اوائل میں پوری شدت کو پہنچا۔ رجوع الی القرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بہت اہم پیراگراف ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کن کن گوشوں میں کام ہوا ہے رجوع الی القرآن کا، یہ دعوت اس میں کس کس کی مساعی ہیں۔ رجوع الی القرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ امر پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ آغاز کار میں اس میں ان گروہوں نے بھی حصہ لیا جو بعد میں انتہائی غلط راہوں پر چل نکلے اور ضلوا فاضلوا کا مصداق کامل بن گئے، خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان میں وہ بھی ہیں جو ضلوا ضلالا بعیدا کی اس حد کو پہنچ گئے کہ امت کو مجبوراً ان کا تعلق اپنے سے منقطع کرنا پڑا، جیسے قادیانی، اور وہ بھی ہیں جن کی یا تو گمراہی اس درجے کی نہ تھی یا اہمیت اتنی نہ تھی کہ یہ انتہائی قدم اٹھایا جاتا، جیسے چکڑالوی اور پرویزی۔ تاہم چونکہ انہوں نے بھی قرآن مجید کی جانب ارتکاز توجہ کے عمل میں صحیح یا غلط طور پر کچھ حصہ لیا ہے، لہذا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے کسی بھی درجے میں ان کی تائید کے مترادف نہ سمجھا جائے۔ اب آپ یہ سن لیجئے، اور فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ تعجب کرنا ہے تو خوب کیجئے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے جب وہ ایک دو ورقہ میرے خلاف چھاپا تھا، ایک خط، اس میں الزام تھا کہ اس نے قادیانیوں کی تعریف کی ہے، اس وضاحت کے باوجود کہ ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی تائید کے اس کو مترادف نہ سمجھا جائے۔ سب سے پہلے تو اندازہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ صدی کے ربع آخر اور موجودہ صدی کے ربع اول میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کے ذیل میں بر صغیر پاک و ہند میں کس قدر کام ہوا، اور یہ بھی یوں نہ سمجھیے کہ یہ کمپریہنسو لسٹ ہے، آل امبریسنگ، یہ تو یوں سمجھیے کہ بس موٹے موٹے جو بھی حافظے کے اندر تھے، کچھ چشتی صاحب نے بتایا، کچھ میں نے جمع کیے، ورنہ یہ کہ کام اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان مرحوم نے 1875 میں اپنے 7 روزہ اخبار تہذیب الاخلاق میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا، جو 11 سال میں 15 پاروں تک پہنچ کر رک گیا۔ 1903 میں ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ شائع ہوا، 1906 میں مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ شائع ہوا، 1910 میں مولوی فتح محمد جالندری کا ترجمہ شائع ہوا، 1905 میں مولوی عبداللہ چکڑالوی کی تفسیر شائع ہوئی، 1911 میں مرزا ابو الفضل ایرانی شیعہ نے انگریزی میں ترجمہ شائع کیا، اس کو دیکھ کر نواب عماد الملک بلگرامی نے اس سے بہتر ترجمہ شروع کیا، لیکن 16 پاروں تک ہی پہنچ پائے تھے کہ فوت ہو گئے، لہذا یہ نامکمل رہ گیا اور شائع نہ ہو سکا۔ 1906 میں مولانا اشرف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن لکھنی شروع کی، جو 1915 میں مکمل ہوئی۔ 1920 کے لگ بھگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ مع مختصر حواشی شائع ہوا۔ حواشی سورہ نساء تک حضرت شیخ الہند کے اپنے ہیں اور باقی مولانا شبیر احمد عثمانی کے۔ 1917 میں محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ قرآن مع مختصر حواشی شائع ہوا، اور اسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ 1920 تک کل 3 برس میں اس کے 30,000 نسخے فروخت ہو گئے، انگریزی ترجمہ۔ 1922 میں محمد علی لاہوری ہی کی تفسیر اردو تفسیر شائع ہوئی، اس کا نام بھی بیان القرآن ہے۔ یہ چونکہ ربع صدی تک کی بات صرف کی ہے، بعد میں تو اور سیلاب آیا ہے، تفہیم القرآن، تدبر قرآن، معارف القرآن، اور پھر مولانا دریابادی کی تفسیر،
اور نہ معلوم کتنی تفسیریں جو ہے وہ چھپی ہیں. لیکن یہ ربع اول یعنی پچھلی صدی کے ربع آخر سے کام شروع ہوا. 1875 سے سر سید احمد نے کام شروع کیا اور یہ 1925 تک تقریباً 50 برس کا یہ جو اندازہ کر لیجئے آپ کے تراجم کا جو سیلاب آیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فہرست کسی طرح بھی مکمل نہیں کہلا سکتی، تاہم اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اعتناء و التفات کا ایک سلسلہ گزشتہ صدی کے اواخر سے شروع ہو گیا تھا اور اس صدی کے ربع اول کے ختم ہونے تک خاصی دلچسپی مسلمانان ہند کو قرآن حکیم اور اس کے علوم و معارف کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.